حضرت فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، تو وہ جنگل میں جایا کرتا تھا سیر سپاٹے کے لیے. جیسے وہ ایک دن جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ گرمی میں ایک ریچھ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاؤں میں ایک موٹا سا کانٹا چبھا ہوا تھا. اب وہ بیچارہ ریچھ اٹھتا، اور ظاہر کہ ریچھ کا اپنا وزن بھی کافی، آپ نے دیکھا ہوا ریچھ سب کو پتہ ہی ہے، ہمارے گلی محلوں میں بھی لوگ تماشا ریچھ والے تماشا کرنے آ جاتے ہیں. تو ریچھ اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتا تو کانٹا اور اندر جاتا پاؤں کے، پھر بیٹھ جاتا. بہرحال بڑا دکھ میں تھا بیچارہ. تو اس نوجوان نے دیکھا کہ ریچھ کے کانٹا پاؤں میں چبھا ہوا ہے، تو اس سے بڑی تکلیف ہے، اٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا. تو اس بیچارے نے بڑی کوشش کر کے آرام سے اس کا جو ہے وہ کانٹا نکال دیا. کانٹا نکلا تو ریچھ نے دوبارہ جب اٹھ کے کھڑا ہونے کی کوشش کی تو اسے درد نہ ہوا، وہ کھڑا ہو گیا. وہ جناب ریچھ بڑا شکر گزار ہوا، تو دونوں میں دوستی ہو گئی. ریچھ اور وہ جوان دونوں دوست بن گئے. یہ جب جنگل میں آتا تو وہ اس کے ساتھ پیار کرتا ریچھ، اور جب کبھی جو ہے وہ ریچھ کے لیے کوئی چیز اس کو اچھی لگتی تو وہ اس کے لیے لے آتا کھانے پینے کے لیے. بہرحال محبت ہو گئی ریچھ کے ساتھ. ایک دن یہ جنگل میں نوجوان آیا تو گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹا، ہلکا سا جھونکا ہوا کا چلا تو اسے نیند آ گئی، سو گیا. اب سوتے میں مکھیوں کی تو عادت ہوتی ہے، وہ آ کے بھنبھناتی ہیں، اوپر بیٹھ جاتی ہیں، اور جب وہ بیٹھتی ہیں پھر خاصا اپنا کام دکھاتی ہیں مکھیاں. میں ابھی انشاءاللہ کچھ اس کے ساتھ لاحق کرتا ہوں. تو وہ ریچھ تو تھا نا، اس نے دیکھا کہ اس کے دوست کے ماتھے پر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی ہے، اور وہ مکھی ہے بڑی ڈھیٹ قسم کی، اٹھتی نہیں ہے. بیچارے کو آخر بڑا غصہ آیا کہ اوئے ہوئے، ریچھ تو میرا دوست ہے اور میرے دوست کے سر پر مکھی بیٹھ گئی، اس مکھی کی ایسی تیسی، اس کو اڑانا چاہیے. وہ گیا اور 10-15 کلو کا ایک پتھر اٹھا لایا، اور لا کر پتھر اس نے دڑام کر کے وہ زور سے ریچھ نے مارا سر پر. جب بیچارے کا ارادہ تو اچھا ہی تھا نا کہ مکھی اڑانی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا نا کہ حضرت انسان ہے، اس کے ساتھ پیار کرنے کا کیا انداز ہے. اس نے پتھر مارا، مکھی تو پتہ نہیں مری کہ نہیں مری، بہرحال اس بیچارے کا بھیجا ہی پھنس گیا، ہاں مر گیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حکایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دوست بنائیے، میں نہیں منع کرتا آپ کو کہ آپ دوست نہ بنائیں، جہاں آپ کا جی چاہے دوست بنائیے، لیکن یہ یاد رکھ لیجیے کہ آپ کا دوست ایسا نہ ہو کہ وہ تو آپ سے پیار کرے، اظہار محبت کرے، لیکن آپ کا کباڑا ہو جائے. دوست بنانے سے پہلے سوچیے کہ آپ نے دوستی کہاں لگانی ہے. لہذا دوستی لگانے سے پہلے معیار مقرر کرنا چاہیے. اگر معیارات دیکھنے ہوں تو فقیر نے الحمدللہ فیوز النبی شرح ترمذی میں غالباً ہر باب کے آغاز پر یا اختتام پر ایک معیار لکھا ہوتا ہے، آپ اسے پڑھیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا.